کہا جاتا ہے کہ شری کرشنا مینن اپنے قیام لندن کے زمانے میں ایک دن اپنے حلقہ احباب میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک دوست نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ سامنے بیٹھا ہوا تمہارا دوست یہودی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اس کے پاس خدا کی ایک کتاب ہے جس کا نام تورات ہے، اور یہ علم آسمان کی کتاب خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے دی تھی۔ میں یہ بات جانتا ہوں، کرشنا مینن نے جواب دیا، اور اب اسی دوست نے ایک دوسرے عیسائی دوست کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ شخص عیسائی ہے، اور اس کا کہنا ہے کہ اس کے پاس بھی خدا کی ایک کتاب ہے جس کا نام انجیل ہے، اور یہ علم خداوندی کا تحفہ خدا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے عطا کیا تھا۔ میں یہ بھی جانتا ہوں، کرشنا مینن نے ہلکے سے تبسم کے ساتھ کہا۔ شری کرشنا کو ان شہر آفاق باتوں کے دہرانے پر انہیں تعجب ہو رہا تھا، لیکن بولنے والا مکمل سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ اس نے تیسرا عنوان چھیڑتے ہوئے اور ایک مسلمان دوست کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہمارا دوست مسلمان ہے، اور اس کا کہنا ہے کہ اس کے پاس بھی خدا کی ایک کتاب ہے، قرآن، اور خدا نے یہ علم جس انسان کے ذریعے دیا اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ارے بھائی، میں یہ بھی جانتا ہوں، کرشنا مینن نے حیرت کے آخری عالم میں جواب دیا۔ بے شک، وہی دوست بولا، ہم اور تم یہ سب باتیں جانتے ہیں، مگر دوست ہم میں سے کوئی یہ نہیں جانتا کہ یہ بت جس کو تم ٹھیک اسی طرح خدا کا سب سے پہلا، سب سے قدیم اور سب سے عظیم علم اور کلام مانتے ہو اور اولین مصحف کہتے ہو، اس کو خدا سے لینے اور مخلوق کو دینے کا سب سے پہلا انسانی ذریعہ آخر کون تھا؟ کہا جاتا ہے کہ پوری محفل کی سمت سے اس بار سوالیہ اور تبسم اور تعجب کے سامنے پہلی بار خود کرشنا مینن سر سے پاؤں ایک سوالیہ نشان بن کے رہ گئے۔ تورات، انجیل اور قرآن مجید کے خدا سے انسان تک پہنچنے کے ذرائع تو معلوم ہیں، لیکن اگر وید خدا کا کلام ہے تو اسے لانے والا نبی کون تھا؟ یہ واقعہ چاہے سچا ہے یا چاہے ایک افسانہ، اس میں شک نہیں رہتا کہ یہ ایک فطری سوال ہے، ایک دید دھرم کے ماننے والے کے سینے میں ہزاروں سال سے اندر ہی اندر مسلسل کھٹک رہا ہوگا۔ ناظرین، ہندو قوم رامائن اور مہابھارت یہ انسان کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، لیکن ویدوں کے بارے میں ان کے سواد عظم کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ کلام الہی ہے۔ اس کے باوجود یہ بتانے سے قاصر ہیں کہ یہ کس پیغمبر کے ذریعے دنیا میں آئے۔ اپنے نبی کو انہوں نے دیو مالا میں گم کر دیا۔ دنیا کی ہر مذہبی قوم کسی نہ کسی شخصیت کو اپنی مذہبی کتب سے منسوب نبی مانتی ہے، لیکن ہندو قوم وہ واحد مذہبی قوم ہے جس کا اصل نبی کھویا ہوا ہے۔ اس حقیقت پر نظر رکھیں اور بخاری شریف کی مندرجہ ذیل حدیث پر غور کریں۔ حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن حضرت نوح کو لایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے اپنی امت کو احکام خداوندی پہنچائے تھے؟ وہ عرض کریں گے، بے شک اے میرے پروردگار۔ پھر نوح کی امت سے پوچھا جائے گا کہ کیا نوح نے تم تک ہمارے احکامات پہنچائے تھے؟ وہ لوگ انکار کریں گے اور کہیں گے کہ ہمارے پاس تو کوئی اور بھی ڈرانے والا نہیں آیا تھا۔ اور پھر حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے گواہ کون ہیں؟ اور وہ کہیں گے کہ میرے گواہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور ان کی امت کے لوگ ہیں۔ اب ذرا غور کریں تو ایک طرف تو حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوح کی امت اپنے رسول کو پہچاننے سے انکار کر دے گی، اور دوسری طرف ہم یہ جانتے ہیں کہ تمام مذہبی قوموں میں صرف ہندو قوم کا نبی کھویا ہوا ہے۔ پھر سوچیں کہ ایک طرف تو ہم یہ جانتے ہیں جب کہ ہندو قوم تبدیل ہو کر امت محمدی بنے گی اور موجودہ امت محمدی کے افراد اس تبدیلی کا ذریعہ بنیں گے، اور دوسری طرف حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قوم نوح کے اپنے نبی کو پہچاننے سے انکار کے بعد امت محمدی گواہی دے گی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو احکام خداوندی پہنچائے تھے، یعنی گواہی دینے والی امت محمد کے افراد حضرت نوح کی امت کو اور ان سے حضرت نوح کے رشتے کو پہچانتے ہوں گے۔ کیا یہ واضح دلیل اس بات کی محسوس نہیں ہوتی کہ موجودہ ہندو قوم حضرت نوح علیہ السلام کی امت ہیں؟
वैसे भी वैदिक धर्म दुनिया के तमाम मज़हब में मुतफ़िक़ा तौर पर सबसे पुराना मज़हब है और हज़रत नूह दुनिया के सबसे पहले साबित शरीयत रसूल थे। लेकिन हम भी तो देखें कि ये किताबें जिनको हिंदू कौमें इलाही करार देती है और अपना नबी कौन कौन सा तस्लीम करती है। फ्रांसीसी मुनसफ प्यूबाइट्स, जिसने 40 साल तक हिंदू मज़हब और हिंदुस्तानी तहज़ीब का मुताला किया और हिंदू मजहबी रस्म व रवाज पर आज तक की सबसे मुस्तंद और ज़मीन किताब लिखी, इसने अपनी किताब हिंदू मैनर्स, कस्टम्स एंड सेरेमनीज़ में जो हकीकतें बयान की हैं वो शायद कायरीन की दिलचस्पी का सबब बने बगैर नहीं रह सकेंगी। मुख्तसर ये कि एक मशहूर शख्सियत जिसने हिंदुओं के अकीदे पर गौर किया और अपनी किताब में लिखा कि ये भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम है और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को मानने वाले हैं, लेकिन ये बात मानने से ये इनकार करते हैं।